بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا خاندان۔ ہر مسلمان کو یہ لازمی معلوم ہونا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی کتنے تھے اور ان کے کیا نام ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں کتنے تھے اور ان کے کیا نام ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا کتنے تھے اور ان کے کیا نام ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھو کتنی تھیں اور ان کے کیا نام ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قدیم انسانی معاشروں میں نسب کی طہارت و پاکیزگی کو شخصیت کی طہارت اور پاکیزگی پر دلیل سمجھا جاتا تھا۔ اس حوالہ سے قدیم اہل عرب بالخصوص نسب اور رشتہ داری کے بارے میں گہرا علم رکھتے تھے اور اس بنیاد پر شخصیت کے حسن و قبا کا تعین بھی کرتے تھے۔ وہ خون کی پاکیزگی اور نیک نسب ہونے پر فخر و محبت کا اظہار کرتے اور شجرہ نسب کے حفظ اور اس کی چھان بین کا خوب اہتمام کرتے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ عربوں کے علاوہ کسی قوم نے نسب کو اتنے باوقار انداز میں کبھی یاد رکھنے کا اہتمام نہیں کیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندگی کے ہر پہلو میں انسانیت کے لیے بہترین نمونہ بنا کر بھیجا گیا۔ اس لیے آپ کا سلسلہ نسب بھی ہر لحاظ سے بے مثال اور لسانی تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب اپنی سچائی، امانت داری، ہمدردی اور رحم دلی کی صفات کے لیے پورے جزیرہ نما عرب میں مشہور اور منفرد تھا، جس کا ذکر خود احادیث طیبہ میں نبی نے مختلف مقامات پر فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھا، جنہیں عام طور پر بنو اسماعیل کی اولاد کہا جاتا تھا۔ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ایک بیٹے کا نام کدیر تھا، جن کی نسل میں سے حضرت عدنان مشہور ہوئے، جو عرب کے تمام عدنانی قبائلوں کے جد اعلیٰ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق بھی عدنانیوں کی ایک شاخ سے تھا جو قریش کے نام سے جانی جاتی تھی۔ یہ شاخ فرا بن مالک کی اولاد میں سے تھی۔ سیرت نگاروں اور ماہرین انساب کی طرف سے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب ان کے جد امجد حضرت عدنان تک نہایت ہی صداقت اور درستگی کے ساتھ درج ہے۔ حضرت عدنان تک حضور کا شجرہ نسب ناقابل تردید طور پر واضح ہے، جو 20 وسطوں سے ہوتا ہوا ان تک پہنچتا ہے۔ اس حوالے سے ابن ہاشم فرماتے ہیں: بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصا بن غلاب بن مرہ بن قبا بن لوح بن غالب بن فرحہ بن مالک بن النصر بن کنان بن خزیمہ بن مدارک بن الیاس بن مزاربین نظریہ بن معد بن عدنان بن عدود۔ انبیاء کرام کا تعلق ہمیشہ اعلیٰ خاندانوں اور پاک انساب سے رہا ہے۔ جعفر بن ابو طالب نے حبشہ بادشاہ نجاشی کے ساتھ ایک گفتگو میں اس کا ذکر کیا تھا۔ حضور پر ایمان لانے کی ایک وجہ بتاتے ہوئے انہوں نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان ایک ایسا رسول مبعوث کیا جس کے نسب، سچائی، دیانتداری
اور پاکیزگی کو ہم جانتے ہیں۔ یعنی اہل عرب میں یہ بات عام تھی کہ جو شخص بھی کسی منصب یا فضیلت کا اپنے لیے دعویٰ کرتا ہے اسے سب سے پہلے اپنا حسب و نسب اور اپنا شجرہ لوگوں کے درمیان واضح کرنا پڑتا تھا، جس سے اس کی شخصیت کے حسن و قبح کا اندازہ کیا جاتا تھا۔ شاید اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نسب شریف کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں خود بھی ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں سے کنعان کو چن لیا، پھر کنعان میں سے قریش کو چن لیا، پھر قریش میں سے قبیلہ ہاشم کو چن لیا، پھر قبیلہ ہاشم میں سے مجھے چن لیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حسب نسب کے اعتبار سے اعلیٰ ہوں اور عربوں کے عمدہ ترین خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ آپ کے تمام آباء و اجداد اپنی اقوام میں کردار، شرافت و وقار اور تقویٰ میں سب سے بہتر تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نسب بیان کرتے ہوئے فرمایا، تمام نسلوں میں میرے تمام آباء و اجداد نے صرف شرعی نکاح سے اپنے تعلقات استوار کیے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عبداللہ تک ان میں سے کسی نے بھی بدکاری، زنا یا کسی اور قسم کا ناجائز فعل یا تعلق قائم نہیں کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی تصدیق کی کہ آپ کی قوم، قبیلہ، خاندان اور گھر تمام مخلوقات میں بہترین ہیں۔ امام ترمذی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول نقل کیا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تخلیق کی، پھر مجھے ان میں سے بہترین گروہ میں رکھا، پھر ان کو دو گروہوں میں تقسیم کیا، پھر مجھے ان میں سے بہترین گروہ میں رکھا، پھر ان کو قبیلوں کی شکل دی، پھر مجھے ان میں سے بہترین قبیلہ میں رکھا، پھر ان کو خاندان کی شکل دی اور مجھے ان میں سے بہترین خاندان میں رکھا، پھر اس نے مجھے رشتہ داری اور نسب میں ان میں سے بہتر رکھا۔ مذکورہ حدیث میں حقیقت پر روشنی ڈالتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب میں تمام آباء و اجداد اپنے دور کے توحید پرست، مومن اور عظیم انسان تھے۔ اس کی تائید امام زرقانی نے بھی ایک روایت نقل کرتے ہوئے کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ پاک مردوں سے پاک عورتوں کے رحموں میں منتقل ہوتے رہے تھے۔ قاضی عیاض اس حدیث کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی کا نور ہمیشہ شریف اور پاکیزہ انسانوں میں رہتا ہے۔ آپ ابن عمر سے روایت نقل کرتے ہیں کہ جب آپ زمین پر تشریف لائے تو آپ کا نور آدم علیہ السلام کی صلب میں موجود تھا، پھر کئی نسلیں گزرنے کے بعد نور صلب ادریس تک پہنچا اور پھر صلب نوح تک پہنچا، 9 حصے یہ سام میں منتقل ہوا اور پھر ابراہیم تک پہنچا۔ اس نور نے ہر نسل و زمانے میں پاک پشتوں اور پاکیزہ رحموں کے ذریعے اپنا سفر جاری رکھا۔ اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ نور آدم علیہ السلام
و حوا سے عبداللہ و آمنہ تک پہنچا۔ اس بات کی گواہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام آباء و اجداد اپنے وقت کے بزرگ اور معزز ترین لوگ تھے۔ ان کی شرافت اور بزرگی کی وجہ سے آس پاس کے لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ حضرت رابعہ بن حرصہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر انگلی اٹھائی ہے۔ بس حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصہ ہوئے۔ فرمایا، اے لوگو، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا تو اسے دو حصوں میں تقسیم فرمایا، یعنی عرب و عجم، تو مجھے ان دونوں میں سے بہترین گروہ یعنی عرب میں رکھا۔ پھر ان کے مختلف قبائل بنائے تو مجھے بہترین قبیلہ یعنی قریش میں پیدا فرمایا۔ پھر ان کے گھرانے بنائے تو مجھے ان میں سے بہترین گھرانہ میں پیدا فرمایا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں سے بہترین قبیلہ اور بہترین گھرانے والا ہوں۔ حضرت وصالہ بن اساکہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کو منتخب کیا، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنو کنعان کو منتخب کیا، اور کنعان کی اولاد میں سے قریش کو منتخب کیا، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب کیا، اور مجھے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنو ہاشم میں سے منتخب کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب کی 13ویں پشت میں سے نضر بن کنعان نام کے ایک بزرگ گزرے ہیں۔ ان کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے۔ قریش عرب کا ایک مشہور، طاقتور اور ذی عزت قبیلہ تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی قبیلے کے ایک خاندان بنو ہاشم میں سے ہیں۔ اسی لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریشی بھی ہیں اور ہاشمی بھی ہیں، جیسا کہ کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب نامہ سے ظاہر ہے۔ اہل لغت نے قریش کی وجہ تسمیہ کے مختلف وجوہات ذکر کی ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قریش تصویر ہے، قریش کی جس کے معنی سمندر کے ایک طاقتور جانور کے ہیں، جو اپنے سے چھوٹے سمندری جانوروں پر غالب رہتا ہے، یا بہت بڑی مچھلی جو چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہے۔ کیونکہ یہ قبیلہ بہادر تھا، اس وجہ سے اس کا یہ نام معروف ہوا۔ اب ہم آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا مختصر سا تعارف کروائیں گے۔ حضرت عبدالمطلب کے کل 10 بیٹے تھے، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 9 چاچا تھے، جن کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حارث، نمبر 2 زبیر، نمبر 3 ابو طالب، نمبر 4 عبداللہ، نمبر 5 حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، نمبر 6 ابو لہب، نمبر 7 قسم، نمبر 8 غیدق، نمبر 9 مقومہ، نمبر 10 حضرت عباس رضی اللہ عنہ۔ حضرت عبدالمطلب کی 6 بیٹیاں تھیں، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
پھپھیاں کہلاتی ہیں۔ نمبر 1 حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، نمبر 2 حضرت عروہ رضی اللہ عنہا، نمبر 3 ام حکیمہ، نمبر 4 عتیقہ، نمبر 5 امامہ اور نمبر 6 برا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں جن کے نام یہ ہیں۔ نمبر 1 حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، نمبر 2 حضرت زینب رضی اللہ عنہا، نمبر 3 حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور نمبر 4 ام کلثوم رضی اللہ عنہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 بیٹے تھے اور یہ تینوں بیٹے بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے جن کے نام یہ ہیں۔ نمبر 1 حضرت قاسم رضی اللہ عنہا، نمبر 2 حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہا، نمبر 3 حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کی تعداد 7 تھی جن میں 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ یہ تمام اولاد حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا سے پیدا ہوئی تھی اور صرف ابراہیم جو کہ ماریہ قبطیہ سے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت فاطمہ کے علاوہ باقی ساری اولاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی فوت ہو گئی۔ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد فوت ہوئیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہنیں اور بھائی واضح رہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکے بہن بھائی تو نہیں تھے، البتہ 5 رضاعی بھائی، 2 رضاعی بہنیں تھیں۔ رضاعی بھائیوں کے نام یہ ہیں۔ نمبر 1 حضرت حمزہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہا آپ کے چچا بھی تھے اور رضاعی بھائی بھی۔ نمبر 2 حضرت ابو سلمہ بن عبد الصاد رضی اللہ عنہا، نمبر 3 مسروح، نمبر 4 ابو سفیان بن حارث، نمبر 5 عبداللہ بن حارث۔ اور رضاعی بہنوں کے نام یہ ہیں۔ نمبر 1 انیسہ بنت حارث، نمبر 2 حذیفہ بنت الحارث جو شیمہ کے نام سے مشہور تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماموں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ میرے ماموں ہیں، اگر کوئی شخص ایسا ماموں رکھتا ہے تو وہ مجھے دکھائے، یعنی اپنے ماموں پر فخر کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ بھی بنی زہرہ سے تھی اور سعد ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی بنی زہرہ سے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص حضرت آمنہ کے رشتہ دار تھے اور ماں کی طرف کے رشتہ دار ماموں ہوا کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کی تعداد 11 تھی جن کے نام درجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا، نمبر 2 حضرت سودا رضی اللہ عنہا، نمبر 3 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، نمبر 4 حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا، نمبر 5 حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، نمبر 6 حضرت زینب بنت جشہ رضی اللہ عنہا،
نمبر 7 حضرت زینب بنت خمزیہ رضی اللہ عنہا۔ نمبر 8 ام سلمہ۔ نمبر 9 حضرت محمونہ رضی اللہ عنہا۔ نمبر 10 حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا۔ نمبر 11 حضرت صفیہ بنت الحیٰ بن اخطب رضی اللہ عنہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی مائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 عورتوں کا دودھ پیا۔ سب سے پہلے اپنی ماں حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کا، دوسرا صوبیہ جو کہ ابو لہب کی لونڈی تھی، اور تیسرا حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماں۔ رضائی مائیں 2 تھی، ایک حضرت صوبیہ اور دوسری حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، میں نے تمام زمین کی سمتوں اور گوشوں کو چھان مارا، مگر نہ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر کسی کو پایا، اور نہ ہی میں نے بنی ہاشم کے گھر سے بہتر کوئی گھر دیکھا۔ علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اصل ماں باپ کے لحاظ سے بھی بہتر سے سب سے بہتر ہیں، کیونکہ آپ پشت در پشت پاک صلبوں اور رحموں میں نکاح کے ذریعے منتقل ہوتے رہے، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ کی پشت میں ہیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جب اسلام نہیں لائے تھے تو ہر کال کے دربار میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا، ہو فینا ذو النسب، یعنی وہ ہم سب میں سے عالی نسب والے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔